بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ سے یہودی عالم کا سوال۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کریں، ہمیں اسے قتل کر دیں گے۔ کہا نہیں، جو محمدی ہے وہ خود ہی کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ بایزید رحمۃ اللہ نے کہا میں ضرور جواب دوں گا۔ پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں بھی ایک سوال کروں گا اور تو بھی اس کا جواب دے گا۔ کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ کہنے لگا کہ نمبر 1 بتاؤ ایک جس کا دوسرا نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ نمبر 2 کہا 2 بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ نمبر 3 کہا 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا لوح قرآن اور کرسی 3 ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ نمبر 4 کہا 4 بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ نمبر 5 کہا کہ 5 بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ نمبر 6 کہا 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ نمبر 8 کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہے، اس کا 8واں نہیں۔ نمبر 9 کیا 8 بتاؤ؟ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9ویں نے نہیں۔ نمبر 10 کہا وہ 9واں بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں۔ کہا کہ نمبر 11 کہا وہ 10 بتاؤ جس کے 11ویں نہیں۔ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، اس لیے یہ 10واں ہے، 11ویں نہیں۔ نمبر 12 کہا وہ 11ویں بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ سوال نمبر 13 کہا وہ بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بتائے ہیں، 13 نہیں۔ سوال نمبر 14 کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ سوال نمبر 15 کہا وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس یہودی نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔
سوال نمبر 18، پھر کہا بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ پھر کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ۔ سوال نمبر 20، کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت اقرار کیا؟ کہا فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکار کا اقرار کیا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوا عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی اور کوئی چیز ہو سوائے عورت کے۔ سوال نمبر 21، پھر اس یہودی عالم نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ سوال نمبر 22، کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ قرآن مجید میں بیان ہوا اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو فتح فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ سوال نمبر 23، کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو خود پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ سوال نمبر 24، کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے حضرت بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ سوال نمبر 25، کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا اور نہ پریشان کیا۔ سوال نمبر 26، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے، بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ سوال نمبر 27، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں اور یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ تو پیارے دوستوں اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا ہے اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف
ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور فرمایا آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم سب لوگ مانو گے نہیں۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ تو کہنے لگا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ یہودی عالم نے آپ سے اتنے سوالات کیے، لیکن آپ کے ایک سوال نے اس یہودی عالم کو لاجواب کر دیا۔ یہ ہے سب ہمارے دین کی برکتیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔